بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کف کا بیان چل رہا ہے. قال فرماتے ہیں قال وإذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها وقال ليس لهم ذلك إلى آخره. یہاں سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت خود اپنی مرضی سے شادی کر لے، یعنی کوئی بالغہ لڑکی اپنی مرضی سے شادی کر لے، کف کے اندر کرے، لیکن وہ اپنا مہر کم رکھے مہر مثلی سے. مہر مثلی جو اس کے خاندان کا مہر چلا آ رہا ہے، اس کی پھوپھی کا، اس کی باقی بہنوں کا جو مہر ہے، یا اس کے خاندان کی جو باقی لڑکی ہے ان کا جو مہر ہے وہ مہر مثلی ہوتا ہے. مثال کے طور پر 10 لاکھ مہر چلا آ رہا ہے تو وہ 5 لاکھ مہر رکھ لے اپنا، یعنی بالکل کم رکھ لے اس اپنے مہر مثلی سے. تو آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح تو ہو جائے گا، لیکن مہر کم رکھنے کی وجہ سے جو لڑکی کے اولیاء ہے، باپ ہے، بھائی ہے وغیرہ، جو اولیاء ہے ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس نکاح پر اعتراض کرے، یہاں تک کہ یا تو اس لڑکی کو پورا مہر مثلی دیا جائے، اور یا پھر ان دونوں کے درمیان جدائی کر دی جائے، نکاح ختم کر دیا جائے. یعنی اگر لڑکی اپنا نکاح خود کر دے اور مہر اپنا کم رکھے مہر مثلی سے، تو اس کی اولیاء کو یہ حق حاصل ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں کہ وہ اس وقت تک اس نکاح پر اعتراض کرے، یعنی وہ یہ مطالبہ کرے کہ یا تو یہ مہر مثلی دیا جائے اس کو پورا پورا، اور یا جدائی کر دی جائے. تو اگر مہر مثلی دینے پر شوہر راضی ہے تو ٹھیک ہے، نکاح برقرار رہے گا. لیکن اگر مہر مثلی وہ نہیں دیتا تو پھر یہ حق حاصل ہے اولیاء کو کہ وہ عدالت کے ذریعے اس نکاح کو ختم کر دے. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے. صاحبین فرماتے ہیں کہ اولیاء کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. جب لڑکی نے اپنے کف میں شادی کی ہے تو اب اولیاء کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اس نکاح کو ختم کرے، کیونکہ بالغہ لڑکی کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنا نکاح اپنی مرضی سے خود کر سکتی ہے جہاں چاہے. ہاں لیکن وہ اس کا کف ہو، اور کف کے مسائل آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ کون کس کا کف ہے. تو اگر کف میں کرے، بے شک مہر رکھے ہی نہ، مہر کا نام ہی نہ لے، یا مہر مثلی ہو یا کم ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس وقت درست ہو سکتا ہے جب کہ امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق یہ مسئلہ ہو، اور شیخین یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا رجوع امام محمد کے مسئلے کی طرف ثابت ہو. اور فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیخین یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف نے امام محمد رحمہ اللہ کے قول کی طرف رجوع کیا ہے بالغہ لڑکی کے نکاح کے مسئلے میں. چونکہ یہ مسئلہ پہلے گزر چکا کہ بالغہ لڑکی اگر خود اپنی مرضی سے اپنا نکاح کرائے تو وہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا کف کے اندر. تو شیخین کہتے تھے کہ نہیں ہوگا، اور امام محمد کا مسئلہ یہ تھا کہ نکاح ہو جائے گا. لیکن ساتھ یہ بھی وہاں پر لکھا تھا کہ شیخین نے ان کی طرف رجوع کیا ہے. تو اس صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ واقعی شیخین نے امام محمد کے قول کی طرف رجوع کیا ہے، تب ہی یہ مسئلہ درست ہو سکتا ہے سب کے نزدیک، وگرنہ یہ مسئلہ درست نہیں ہو سکتا اگر شیخین نے امام محمد کے قول کی طرف رجوع نہ کیا ہو۔ اس لیے کہ جب شیخین کے نزدیک اگر لڑکی اپنا نکاح خود کر ہی نہیں سکتی تو پھر مہر مثلی دینا یا اس نکاح کو ختم کرنا یہ تو پھر ویسے فضول سی بات ہو گئی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تب بھی مسئلہ بن سکتا ہے جب کہ شیخین کا رجوع ثابت ہو امام محمد کے قول کی طرف، اور فرماتے کہ یہ مسئلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شیخین نے امام محمد کے قول کی طرف رجوع کیا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک الگ بات آ گئی ضمن میں جملہ معترضہ کے طور پر۔ آگے اب دلائل پیش کرتے ہیں۔ صاحبین فرماتے تھے کہ اگر عورت یا لڑکی اپنا نکاح خود کر دے کف میں اور مہر کم رکھے تو اولیاء کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ یہ اعتراض کرے کہ اس کو پورا مہر مثلی دیا جائے یا وہ نکاح ختم کرنے کی بات کرے، ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ وہ فرماتے وجہ یہ ہے کہ شریعت نے کم سے کم جو مہر رکھا ہے وہ 10 درہم رکھا ہے۔ اب 10 درہم شریعت کا حق ہے، 10 درہم سے جو زائد مہر ہے وہ اس لڑکی کا حق ہے۔ 10 درہم شریعت کا حق ہے تو 10 درہم سے کم میں تو نکاح ہی نہیں ہوگا، لیکن جو 10 درہم سے زائد ہے، زیادہ ہے، تو وہ اس لڑکی کا حق ہے۔ اور قاعدہ اور قانون یہ ہے اگر کوئی شخص اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہے، اپنے حق کو ساقط کرتا ہے تو جائز ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی عورت نکاح کے بعد جو مہر اس کا مقرر کیا تھا نکاح میں وہ اس سے دستبردار ہو جائے، شوہر کے لیے معاف کر دے، تو کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ تو جب معاف کرنے پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا معاف کر دے، کیونکہ اس کا حق ہے۔ تو اسی طرح جب وہ اس میں کچھ کمی کر دے، ہاں 10 درہم سے زیادہ ہو، باقی اپنے مہر مثلی سے کمی کر دے، تب بھی اس کا حق ہے، کسی دوسرے کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے، یہ صاحبین فرماتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ بعض لوگ مہر کے زیادہ ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں، بعض خاندان، اور مہر کے کم ہونے پر وہ عار محسوس کرتے ہیں۔ تو جن خاندانوں کا مہر زیادہ چلا آ رہا ہے اور وہ اس پر فخر محسوس کرتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ کم مہر پر عار محسوس کریں گے۔ تو لہٰذا یہ کف کی طرح ہو گیا ہے کہ جس طرح کف میں برابری کے رشتے میں بعض لوگ عار محسوس کرتے ہیں اگر برابری کا رشتہ نہ ہو ان کی لڑکی کا، تو وہ عار محسوس کرتے ہیں، تو یہ اسی طرح مہر میں بھی وہ بعض لوگ عار محسوس کرتے ہیں کم مہر پر۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ مہر کا جو مسئلہ ہے یہ کف کی طرح ہے، اور کف میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اولیاء کو اعتراض کا حق ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں جا کے نکاح فسخ کر دے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اولیاء کو یہ حق حاصل ہوگا اعتراض کا کہ وہ یہ کہے کہ یا تو پورا مہر مثلی دیا جائے اور یا پھر یہ نکاح ختم کر دیا جائے۔ باقی جو صاحبین نے یہ دلیل دی کہ مہر مقرر ہونے کے بعد عورت سارا معاف کر دے تو اولیاء کو اعتراض کا حق نہیں ہے، تو اگر وہ کچھ کمی کر دے تو اولیاء کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب عورت مہر معاف کر دیتی ہے تو اس سے کوئی عار محسوس نہیں کرتا، کوئی بھی خاندان اس سے عار محسوس نہیں کرتا کہ ہماری لڑکی نے مہر معاف کر دیا ہے شوہر کو، بلکہ اس سے تو وہ مزید فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی عار کی چیز نہیں ہے مہر کو معاف کرنا، لیکن ہاں اپنے مہر کو کم رکھنا یہ عار کی چیز ہے، اس سے بعض لوگ عار محسوس کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اولیاء کے اعتراض کا حق ہوگا، کیونکہ بعض لوگ مہر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے فخر محسوس کرتے ہیں اور کمی کی وجہ سے عار محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر لڑکی نے اپنا مہر کم رکھا ہے تو اولیاء کو عار محسوس ہوگا، اس وجہ سے ان کو اعتراض کا حق ہے۔ باقی معاف کر دینے سے کوئی خاندان اس کو عار نہیں سمجھتا بلکہ اس کو فخر سمجھتا ہے، اس وجہ سے معاف کرنے پر اس مسئلے کو قیاس نہ کیا جائے، یہ امام صاحب فرماتے ہیں۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ وَنَقَصَتْ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلِلْأَوْلِيَاءِ الْاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حَتَّى يَتِمَّ
यतिम लहा महर मिसलिहा और युफारिकुहा वक़ाला लैसा लहुम ज़ालिक। फरमाते हैं कि जब कोई औरत खुद शादी कर ले अपनी मर्जी से और अपना महर अपने महर मिसली से कम रखे, तो अवलिया को एतराज़ का हक हासिल है उस औरत पर इमाम साहब के नज़दीक। यहाँ तक कि यहाँ तक उसको हक हासिल है अवलिया को कि उस औरत को महर मिसली पूरा दिया जाए या वो औरत उस शोहर से जुदा हो जाए, तो इन दोनों में से एक काम करना लाजमी होगा इमाम साहब के नज़दीक। वक़ाला साहिबैन फरमाते लैसा लहुम ज़ालिक, अवलिया को कोई हक हासिल नहीं है इस किस्म का। बस निकाह हो गया, मुनक़िद हो गया, अब अवलिया को कोई हक हासिल नहीं, क्योंकि लड़की ने कुफ़्र में निकाह किया। आगे फरमाते वहादल वज़्अ इन्नमा यसिहु अला क़ौलि मुहम्मद अला इअतिबारि क़ौलिही अलमरजू इलैहि फ़ी निकाह बिग़ैरि वली। फरमाते हैं कि ये मसला उस वक़्त दुरुस्त हो सकता है जबकि ये सही हो इमाम मुहम्मद के कौल पर। ये मसला इमाम मुहम्मद के कौल पर दुरुस्त हो सकता है इस एतबार से कि इमाम मुहम्मद के कौल की तरफ रुजू किया गया है। किस मामले में? कि निकाह बगैर वली के हो सकता है, यानी लड़की अपना निकाह बगैर वली के कर सकती है। इस मामले में इमाम मुहम्मद के कौल की तरफ अगर रुजू किया गया हो तो इस एतबार से ये मसला दुरुस्त हो सकता है, वगरना तो ये मसला दुरुस्त नहीं हो सकता। और आगे फरमाते हैं साहब हिदायत वक़द सह ज़ालिक, और ये बात दुरुस्त है कि कौन सी बात? कि शेखैन ने इमाम मोहम्मद के कौल की तरफ रुजू किया है। वहादी शाहिदतुन, और ये बात दुरुस्त है, इसकी दलील क्या है? फरमाते हैं वहादी शाहिदतुन सादिक़तुन अलैहा, फरमाते हैं कि ये मसला इसकी गवाही देता है, ये मसला इस बात की सच्ची गवाही देता है कि ये रुजू साबित है कि शेखैन ने उन इमाम मोहम्मद के कौल की तरफ रुजू किया है। अगर रुजू ना होता तो फिर ये मसला दुरुस्त ही ना होता, और जब दुरुस्त ना होता तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब आगे दलाइल जिक्र करते हैं। फरमाते लहुमा अन्नमा ज़ादा अलल अशरति हक़्क़ुहा व मन अस्क़त हक़्क़हु ला यअतरिज़ु अलैहि कमा बाद तस्मिया। साहिबैन फरमाते हैं कि जो 10 दिरहम से ज़्यादा है वो औरत का हक है, और कायदा यह है कि जो शख्स अपने हक को साक़ित कर दे, छोड़ दे, तो किसी को उस पर एतराज़ का हक हासिल नहीं है। ये इसी तरह है जैसे कि महर मुकर्रर होने के बाद लड़की अपना हक माफ़ कर दे, महर माफ़ कर दे शोहर को, तो औलिया को एतराज़ का हक हासिल नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। ये मसला बिल्कुल एक तरह का है, सेम है बिल्कुल। वली अबी हनीफ़ा, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह फरमाते हैं अन्नल औलिया यफ्तखिरून बिग़िराइल मुहूरी व यतअय्यरून बिनुक़सानिहा फ़अशबहल कफ़ाअत बखिलाफ़िल इबराइ बाद तस्मियत लिअन्नहु ला यतअय्यरु बिही। इमाम साहब फरमाते हैं कि जो औलिया होते हैं ये महर की ज़्यादा होने की वजह से फ़ख्र महसूस करते हैं और महर की कमी की वजह से आर महसूस करते हैं, तो लिहाजा ये महर का मसला भी कुफ़ की तरह है, बखिलाफ़ इसके कि महर मुकर्रर होने के बाद बरी करना या माफ़ करना, इसलिए कि इससे कोई भी आर महसूस नहीं करता, बल्कि इसमें तो लोग फ़ख्र महसूस करते हैं, ख़ानदान वाले आर महसूस नहीं करते। तो लिहाजा यानी इस मसले को माफ़ी वाले मसले पर क़ियास न किया जाए। आगे फरमाते हैं इज़ा ज़व्वजल अबू इब्नतहु अस्सगीरा व नक़स मिन महरिहा औ इब्नहु अस्सगीरा व ज़ादा फ़ी महरि इम्रातिही जाज़ ज़ालिका अलैहिमा व ला यजूज़ु ज़ालिका लिग़ैरिल अब्बि वल जद्दि व हाज़ा इंद अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह इला आखिरिह। यहाँ से फरमाते हैं कि अगर वालिद अपने छोटी बच्ची का निकाह करे और उसका महर मिसली से कम रखे, या इसी तरह वालिद अपने छोटे बच्चे का निकाह करे और उसकी बीवी का जो महर है वो महर मिसली से ज़्यादा रखे, तो इस निकाह का क्या हुक्म है? फरमाते हैं कि ये निकाह जायज़ है और लड़की के लिए उतना ही महर होगा जितना उसके लिए बाप ने रखा है, और इसी तरह अगर बेटे का निकाह करवाया तो बेटे पर उतना ही महर लाजिम होगा जितना उसके बाप ने उसके लिए उसके ऊपर लाजिम किया है, रखा है। और इस तरह करना, फरमाते हैं महर मिसली से कम रखना अपनी बेटी का, और अपने बेटे के मामले में उसकी बीवी का महर मिसली से ज़्यादा रखना, फरमाते हैं कि ये सिर्फ़ वालिद और दादा को हक है,
والد اور دادا کے علاوہ اگر بچوں کا نکاح کوئی اور کرائے تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ مثلا بھائی کراتا ہے بہن کا نکاح تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کا مہر مثلی سے کم رکھے، یا بھائی اپنے دوسرے بھائی کا نکاح کرواتے ہیں تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کی بیوی کا مہر جو ہے مہر مثلی سے زیادہ رکھے۔ تو مثال سے اس کو یوں سمجھ لے کہ ایک لڑکی کا مہر جو ہے وہ 1 لاکھ ہے، اور اس کے والد نے اس کا نکاح کروایا تو مہر مثلی سے کم رکھا، اس کا مہر 50,000 رکھ دیا۔ اسی طرح اپنے بیٹے کا نکاح کروایا اور لڑکی کا مہر جو ہے اس کا مہر مثلی چلا آ رہا ہے ان کے خاندان کا 1 لاکھ، تو لڑکے کے والد نے 2 لاکھ رکھ دیا اپنے بیٹے پر، یعنی اپنے بیٹے کی جو بیوی کا مہر ہے اس کو بڑھا دیا، 1 لاکھ سے 2 لاکھ کر دیا۔ تو فرماتے ہیں جائز ہے، لیکن یہ صرف حق صرف والد اور دادا کو ہے، والد اور دادا کے علاوہ کسی تیسرے کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ امام صاحب کے نزدیک یہ مسئلہ ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ مہر مثلی سے کم کرنا، اپنی بیٹی کا مہر مثلی سے کم کرنا، یعنی 1 لاکھ سے 50,000 رکھ دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اپنے بیٹے کی بیوی کا مہر زیادہ رکھ دینا، یعنی بیٹے پر بوجھ ڈالنا، یعنی اس کی بیوی کا مہر 1 لاکھ ہے تو اس کو 2 لاکھ رکھ دینا اپنے بیٹے پر، فرماتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں تھوڑی بہت زیادتی ٹھیک ہے، لڑکی کا مہر 1,90,000 رکھ دیا، لڑکے کے 1,10,000 رکھ دیا، 15 رکھ دیا، فرماتے ہیں تھوڑی بہت زیادتی جس سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہو ویسے عام طور پر کہ زیادہ رکھ دیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صاحبین فرماتے ہیں، لیکن بالکل ہی بہت زیادہ زیادتی یا بہت زیادہ کمی فرماتے ہیں کہ وہ جائز نہیں ہے صاحبین کے نزدیک۔ اور جائز نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحبین کے نزدیک یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، یہ نکاح نہیں ہوگا، یعنی والد اگر اپنی بیٹی کا مہر مثلی سے بہت کم رکھتا ہے تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طرح والد اپنے بیٹے کا مہر مثلی سے بیٹے کی بیوی کا مہر مثلی سے بہت زیادہ رکھتا ہے تو یہ نکاح بھی نہیں ہوگا صاحبین کے نزدیک۔ صاحبین دلیل یہ پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو اپنی بیٹی کا مہر مثلی سے کم رکھنا، اگر بہت زیادہ کم رکھا جائے تو یہ نکاح اس لیے نہیں ہوگا کہ ولی کو جو شریعت نے نکاح کا حق دیا ہے یہ اس بنیاد پر دیا ہے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ اپنے جس پر اس کو ولایت حاصل ہے، یعنی لڑکی ہے یا لڑکا ہے، بچہ بچی جو بھی ہے، اس پر جو ولایت کا حق شریعت نے اس کو دیا ہے وہ شفقت کی بنیاد پر دیا ہے تاکہ اس کے لیے وہ بہتر سوچے۔ تو اگر وہ اتنی کمی کر رہا ہے لڑکی کے مہر میں یا لڑکے پر اتنا بوجھ ڈال رہا ہے تو یہ کوئی شفقت نہیں ہے۔ جب شفقت ہی نہیں ہے تو گویا شریعت نے جس کی وجہ سے اس کو حق دیا تھا وہ اس چیز کو استعمال ہی نہیں کر رہا، یا یوں کہے کہ اس میں وہ شفقت ہی نہیں ہے، وہ بالکل شفقت کے الٹ فیصلے کر رہا ہے۔ تو لہٰذا جب شفقت کے بالکل الٹ فیصلے کر رہا ہے تو شریعت نے جس کی وجہ سے حق دیا ہے گویا اس میں وہ چیز موجود نہیں ہے، تو لہٰذا جب اس میں وہ چیز موجود ہی نہیں ہے تو اس کا فیصلہ بھی نافذ نہیں ہوگا، لہٰذا اس کا نکاح نافذ نہیں ہوگا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح بیع میں، خرید و فروخت میں، یعنی یتیم بچی ہے تو کوئی اس کا ولی ہے، ماموں ہے، چاچا ہے، جو بھی ہے، اس کا ولی ہے، اس کے مال میں اس کا خرچ نکالتا ہے، اس کے لیے چیزیں خریدتا ہے، بیچتا ہے، اس کے مال تجارت میں وہ تجارت کر رہا ہے کیونکہ وہ بچی ہے یا بچہ ہے، ابھی وہ سنبھال نہیں سکتا اپنے مال کو، تو شریعت کہتی ہے کہ کوئی ولی ہو۔ تو اگر مال میں اس کا ولی اس کی کوئی قیمتی چیز یا اس کا مال تجارت، بچے کا مال تجارت اس کا ولی کم قیمت میں بیچتا ہے تو جائز نہیں ہے، شریعت کہتی ہے بہت زیادہ کم قیمت میں، بالکل آدھی قیمت میں بیچ دے تو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بچے کے لیے کوئی چیز خریدے اس کا ولی اس کے مال میں سے اور بہت زیادہ قیمت پر خریدے، دگنی قیمت پر خریدے
تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت نے اس کو ولایت دی ہے شفقت کی بنیاد پر. اگر وہ شفقت کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرے گا تو اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. تو جب مال میں یہ معاملہ ہے کہ جب مال میں انسان ولی ہوتا ہے تو جب تک وہ شفقت کی بنیاد پر فیصلہ نہ کرے، انصاف کی بنیاد پر، تو اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوتا. تو جب مال میں فیصلہ نافذ نہیں ہوتا تو یہ تو زندگی کا سوال ہے، نکاح کا جو مسئلہ ہے اور اسی طرح مہر کا جو مسئلہ ہے. تو یہاں پر بھی دیکھا جائے گا کہ وہ شفقت کی بنیاد پر ولی فیصلہ کر رہا ہے، انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کر رہا ہے، مہر مقرر کر رہا ہے یا نہیں. اگر انصاف کی بنیاد پر کر رہا ہے تو نافذ ہوگا، اگر نہیں کر رہا تو صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں ہوگا. تو اس لیے اگر مہر مثلی میں کمی کر دی لڑکی کے لیے یا لڑکے پر مہر مثلی سے زیادہ رکھ دیا تو دونوں صورتوں میں صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کا نکاح نافذ نہیں ہوگا، اس ولی کا کیا ہوا نکاح، اس لیے کہ اس میں شفقت نہیں ہے. جب شفقت نہیں ہے تو اس کا کیا ہوا نکاح ہی نافذ نہیں ہوگا سرے سے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بلکہ اس سے پہلے صاحبین کی دلیل کا ایک جز رہ گیا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا شخص والد اور دادا کے علاوہ اگر کوئی دوسرا شخص اس طرح نکاح کرے تو ان کا نکاح نافذ نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے شفقت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا. جب انہوں نے شفقت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا تو نافذ نہیں ہوگا ان کا مسئلہ. تو اسی طرح جب والد اور دادا بھی اس طرح کا فیصلہ کریں گے، اس طرح کا نکاح کریں گے کہ مہر میں کمی کریں گے یا لڑکے کے اوپر بہت زیادہ مہر رکھ دیں گے، تو ان کا کیا ہوا نکاح بھی نافذ نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے بھی یہ فیصلہ شفقت کی بنیاد پر نہیں کیا ہے. جب نہیں کیا ہے تو لہٰذا اب ان کا نکاح نافذ نہیں ہوگا. دوسرے لوگوں کی طرح اگر دوسرا کوئی ولی کراتا تو نافذ نہیں ہوتا، اس طرح باپ اور دادا کا کیا ہوا نکاح بھی نافذ نہیں ہوگا. یہ صاحبین فرماتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اصل میں ولایت کا جو سبب ہے وہ تو شفقت ہی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ مہربانی کی بنیاد پر شریعت نے شفقت کا حق دیا ہے. کسی کو دوسرے کا بچے کا یا بچی کا ولی بنایا ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ شفقت جو ہے یہ باطنی سبب ہے، معلوم نہیں ہو سکتا کہ شخص میں کتنی شفقت ہے، کتنی مہربانی ہے دوسرے کے لیے. جب شفقت معلوم نہیں ہو سکتی تو اب دار و مدار جو ہے وہ ظاہری سبب پر ہوگا. یہ مسئلہ پہلے پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی سبب باطنی ہو تو اس وقت سبب باطنی پر دار و مدار نہیں ہوتا حکم کا، بلکہ اس سبب باطنی کا جو سبب ظاہری ہوتا ہے اس پر دار و مدار ہوتا ہے. تو شفقت تو ایک باطنی چیز ہے، وہ تو معلوم نہیں ہو سکتی. اب دار و مدار کس چیز پر ہوگا؟ اب دار و مدار ہوگا ولایت کا رشتہ داری پر، قرب پر. جو سب سے قریب رشتہ دار ہے وہ سب سے زیادہ ولایت کا حق اس کو حاصل ہوگا. تو لہٰذا آپ نے کہا کہ باپ دادا میں شفقت نہیں ہے، اس نے شفقت کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، تو آپ کو کیا معلوم شفقت کے مطابق کیا یا نہیں کیا؟ کیونکہ شفقت تو سبب باطنی ہے، اور جب سبب باطنی ہے تو اب دار و مدار سبب ظاہری پر شریعت نے رکھا ہے، اور وہ ہے رشتہ داری. تو وہ رشتہ دار ہے، جب رشتہ دار ہے تو شریعت کہتی ہے بس اس میں شفقت بھی ہے، ان کا کیا ہوا فیصلہ نافذ ہوگا. ہاں اگر آپ یہ کہے کہ اگر ان میں شفقت ہوتی تو ایسا فیصلہ نہ کرتے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. صرف مال کو دیکھ کر فیصلہ کرنا یہ ہی شفقت نہیں ہے. نکاح میں اور بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، صرف مال نہیں ہوتا کہ آپ مال کی بنیاد پر یہ فیصلہ کریں کہ باپ یا دادا نے شفقت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا ہے یا کیا ہے، بلکہ نکاح کے اور بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں جو مہر سے بہت بڑھ کر ہوتے ہیں، مال سے بہت بڑھ کر ہوتے ہیں. تو جب نکاح میں بہت سے مقاصد اور ہوتے ہیں جو مہر سے اور مال سے بڑھ کر ہوتے ہیں، تو اس لیے بعض اوقات والد اور دادا شفقت کی بنیاد پر مال کو نہیں دیکھتے، بلکہ اس چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر مہر کم کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹی کو مہر کم ملے لیکن نکاح یہاں پر ہو جائے. تو اس وجہ سے بعض اوقات یہ فیصلہ بہت زیادہ شفقت کی بنیاد پر ہوتا ہے. اسی طرح بعض اوقات
بیٹے کے لیے لڑکی پسند کی جاتی ہے تو مال کو نہیں دیکھا جاتا، کہا جاتا ہے چلو یہ دگنا مہر لے لے لیکن اس کا رشتہ میرے بیٹے سے ہو جائے. تو اس طرح بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف مہر کی بنیاد پر اگر فیصلہ نہیں کیا باپ یا دادا نے تو شفقت کی بنیاد پر نہیں کیا، بلکہ ہو سکتا ہے انہوں نے زیادہ شفقت کی ہو، مال کو دیکھا ہی نہ ہو، بلکہ جو دوسرے مقاصد ہیں ان کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہو. باقی بات یہ ہے کہ والدین باپ اور دادا کے علاوہ اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ کرے تو ان میں شفقت نہیں ہے. یہ آپ نے کیوں کہا؟ اس کا جو جواب ہے، اس کا جواب آپ ہماری دلیل پر نظر رکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ولایت شفقت کی بنیاد پر ہے، اور جب شفقت سبب باطنی ہے تو اب دار و مدار رکھا گیا ہے سبب ظاہری پر، اور وہ ہے قرب. تو لہٰذا جس میں قرب ہوگا، زیادہ قریب ہے، تو اس میں شفقت زیادہ ہے. اب باپ اور دادا بہت قریبی رشتے ہیں تو ان میں شفقت زیادہ ہے، تو شریعت کہتی ہے ان میں شفقت زیادہ ہے. تو لہٰذا جب شفقت زیادہ ہے تو اگر یہ اس طرح کا فیصلہ کر لے تو شریعت چونکہ اس میں شفقت مانتی ہے، سبب ظاہری موجود ہے، تو لہٰذا ہم ان کے فیصلے کو نافذ کر دیں گے. اس کے علاوہ جو دیگر رشتہ دار ہے ان میں سبب ظاہری موجود نہیں ہے، وہ زیادہ قریبی رشتہ دار نہیں ہے، اور سبب باطنی کا یعنی شفقت کا علم تو تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ درست فیصلہ کریں گے. تو لہٰذا جب وہ اس طرح کا فیصلہ کریں گے کہ مہر کم کر دیں گے یا زیادہ کر دیں گے، تو چونکہ سبب ظاہری تو ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے شفقت موجود ہے، اب سبب باطنی ہے، وہ ہے شفقت. اب شفقت کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اس طرح کا فیصلہ نہ کرتے، لیکن جب انہوں نے اس طرح کا فیصلہ کیا تو نہ سبب ظاہری ہے اور نہ سبب باطنی ہے. تو جب دونوں سبب نہیں ہے تو ان کے اندر ہم کہتے ہیں کہ شفقت موجود ہی نہیں ہے. جب موجود نہیں ہے تو ان کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. تو بہرحال باپ اور دادا میں شفقت موجود ہے اور سبب ظاہری اس کی دلیل ہے، یعنی قربت و قریبی رشتہ دار، لہٰذا ان کا فیصلہ اگر بظاہر شفقت کے خلاف بھی نظر آ رہا ہے لیکن چونکہ سبب ظاہری موجود ہے تو اس لیے ان کا فیصلہ نافذ ہوگا. لیکن جو دور کا رشتہ دار ہے باپ دادا کے علاوہ، بے شک بھائی وغیرہ بھی ہے، اگر وہ اس طرح کا فیصلہ کریں گے تو چونکہ ان کے حق میں سبب ظاہری موجود نہیں ہے، جب سبب ظاہری نہیں ہے تو ان کو ولایت شفقت کی بنیاد پر تھی. جب شفقت کی بنیاد پر تھی اور ان کا یہ ظاہری فیصلہ شفقت کی بنیاد پر نہیں ہے تو لہٰذا سبب باطنی بھی نہیں پایا گیا. تو لہٰذا جب دونوں چیزیں نہیں پائی گئی تو نہ شفقت پر سبب باطنی موجود ہے اور نہ سبب ظاہری، تو لہٰذا جب دونوں موجود نہیں ہے تو ہم کہیں گے شفقت موجود ہی نہیں، لہٰذا ان کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. لیکن باپ دادا کے حق میں اگرچہ سبب باطنی تو نہیں نظر آ رہی لیکن سبب ظاہری موجود ہے جو بتا رہی ہے کہ شفقت ہے، اور وہ ہے قربت، زیادہ قریبی رشتہ دار ہونا، لہٰذا ان کا فیصلہ نافذ ہوگا. اور باقی جو صاحبین نے قیاس کیا بیع کے مسئلے پر کہ کوئی ولی اگر بچے کے لیے کوئی مال خریدے تو دگنی قیمت پر خریدے، یا اس کا کوئی مال بیچے تو آدھی قیمت پر بیچے، تو یہ نافذ نہیں ہوگا. اس طرح مہر میں بھی یہ بات اگر وہ مہر میں کمی زیادتی کرے تو درست نہیں ہوگی. تو ان پر جو بیع و شراء کے مسئلے پر انہوں نے نکاح یا مہر کے مسئلے کو قیاس کیا، امام صاحب فرماتے یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح جو ہے وہ محض مالی معاملہ نہیں ہے، اس میں بہت سارے مقاصد کو دیکھا جاتا ہے، اور جو بیع و شراء ہے وہ صرف مالی معاملہ ہے، اس میں کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. تو لہٰذا مالی معاملات میں مقصود صرف مال ہوتا ہے. تو اگر باپ دادا مال میں کمی زیادتی کریں گے مالی معاملے میں بیع شرع میں تو ان کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں پر کوئی اور چیز مقصود نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں کہ چلو ان کے نظر میں کوئی اور چیز ہوگی، جس طرح نکاح کے معاملے میں کوئی اور مقصد ہوگا اس لیے انہوں نے مہر کم رکھا یا زیادہ رکھا. تو مالی معاملات میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے وہاں پر اس مسئلے میں کمی زیادتی اگر کریں گے بہت زیادہ تو وہ بیع شرع نافذ نہیں ہوگی. بچے کے مال میں اگر کریں گے تو لہٰذا وہاں پر کیونکہ دوسرا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا، مالی معاملات میں صرف مال ہی مقصود ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو مد نظر رکھا جائے گا. اگر اس کو کم یا زیادہ کریں گے تو معاملہ نافذ نہیں ہوگا. لیکن نکاح ایسا نہیں ہے، نکاح میں اور بھی بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے مال کو نہ دیکھا ہو اور کسی مقصد کو اور کسی خوبی کو دیکھ کر ان کا یہ من ہو کہ یہیں پر نکاح ہونا چاہیے. بہرحال
کتاب کو دیکھے، فرماتے ہوئے اذا زوج الاب ابنته الصغيره ونقص من مهرها او ابنه الصغير وزاد في مهر امراته جاز ذلك عليهما ولا يجوز ذلك لغير الاب والجد. فرماتے ہیں کہ جب کوئی والد اپنے بیٹے چھوٹی بیٹی کا نکاح کروائے اور اس کے مہر میں کمی کرے، یعنی مہر مثلی سے کم مہر رکھے، یا اپنے بیٹے کا نکاح کروائے اور اس کے بیوی کے مہر میں زیادتی کرے، یعنی مہر مثلی سے زیادہ مہر رکھے، جاز ذالک علیہما، تو فرماتے ہیں کہ یہ نکاح جائز ہے ان دونوں پر، یعنی ان دونوں کا یہ نکاح نافذ ہو جائے گا، بیٹی کا بھی اگر اس طرح انہوں نے کیا ہے والد نے، یا بیٹے کا کیا ہے تو نکاح نافذ ہو جائے گا. ولا يجوز ذلك لغیر الاب والجد. فرماتے ہیں کہ یہ بات والد اور دادا کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مہر میں کمی یا زیادتی کرے. وهذا عند ابی حنیفہ، یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں ہے. وقال، صاحبین فرماتے لا يجوز الحط والزیادة الا بما يتغابن الناس فيه. صاحبین فرماتے کہ بہت زیادہ کمی اور زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، ہاں اتنی کمی کر سکتے ہیں جس سے لوگ دھوکہ کہا جاتے ہو، یعنی بہت تھوڑی کمی کر سکتے، جس طرح میں نے مثال دی 5-10 ہزار اوپر نیچے کر دیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو تھوڑی بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے وہ فرماتے ہیں، لیکن زیادہ نہیں. ومعنی هذا الکلام، فرماتے ہیں صاحبین کے اس کلام کا معنی کہ یہ عقد، یہ بات جائز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا یجوز العقد عندہما، وہ فرماتے کہ یہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا اگر کسی نے اس طرح کیا، یعنی مہر کم، بہت زیادہ کم یا زیادہ رکھ دیا. اس لیے کہ لأن الولایت مقیدۃ بشرط النظر، فرماتے اس لیے کہ یہ جو ولایت حاصل ہے باپ دادا یا کسی کو، یہ شفقت کی بنیاد پر حاصل ہے. فعند فوات یبطل العقد، اور جب وہ شفقت ہی نہیں ہے، شفقت کے نہ ہونے کی صورت میں یہ عقد ہی باطل ہوگا جو ولی کرائے گا. وہذا لأن الحط عن مہر المثل لیس من النظر، اور یہ مہر مثلی سے کمی کرنا، یعنی لڑکی کے حق میں مہر مثلی سے کمی کرنا، اس میں کوئی شفقت نہیں ہے. اسی طرح بیٹے کے نکاح میں بیوی، اس کی بیوی کا مہر مثلی سے زیادہ کر دینا، اس میں بھی کوئی شفقت نہیں ہے. تو جب شفقت نہیں ہے اور ولایت شفقت کی بنیاد پر حاصل تھی، تو جب شفقت ہی نہیں ہے تو ولایت بھی نہیں ہے، جب ولایت نہیں ہے تو یہ نکاح ہی باطل ہوگا. یعنی جب شفقت نہیں ہے تو ان کی ولایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو لہٰذا جب ان کی ولایت کا اعتبار نہیں ہے تو ان کا یہ کیا ہوا نکاح نافذ نہیں ہوگا. وہ فرماتے ہیں قیاس کرتے ہیں صاحبین، فرماتے ہیں کما فی البیع، یہ مسئلہ اسی طرح ہے جیسے کہ بیع میں ہے، کہ بیع میں اگر ولی کوئی چیز بیچے بچے کی اور کم قیمت پر بیچ دے، یا بچے کے لیے کوئی چیز خریدے اور زیادہ قیمت پر خرید لے تو جائز نہیں ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی ہوگا. ولہذا فرماتے اسی وجہ سے کہ شفقت نہ ہونے کی صورت میں لا یملک ذلک غیرہما، باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مہر میں کمی زیادتی کرے، کیونکہ شفقت نہیں ہے باپ اور دادا کے علاوہ کسی دوسرے میں. تو جب ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کسی دوسرے کو باپ دادا کے علاوہ، تو باپ اور دادا کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چیز شفقت کے خلاف ہے. ولی ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الحکم یدار علی دلیل النظر وهو قرب القرابہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکم کا دار و مدار شفقت کی دلیل پر ہے، شفقت پر نہیں ہے، کیونکہ شفقت تو سبب باطنی ہے. اب شفقت کی جو دلیل ہے تو وہ ہے اس پر دار و مدار ہوگا، اور وہ دلیل کیا ہے؟ قرب القرابہ، بہت قریبی رشتہ دار ہونا. شفقت کی دلیل یہ ہے کہ بہت قریبی رشتہ دار ہونا، جو بہت قریبی رشتہ دار ہوگا وہ زیادہ شفیق ہوگا. تو لہٰذا باپ دادا زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، تو اب شریعت کہتی ہے بس ان میں شفقت ہے، کیونکہ شفقت تو ایسی چیز ہے معلوم نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا اس کے لیے کوئی دلیل ہونا ضروری ہے، اور وہ قرب القرابہ، اور وہ باپ اور دادا کے حق میں موجود ہے. تو لہٰذا یہ اگر اس طرح کا نکاح کریں گے تو ہم کہیں گے بے شک شفقت ہے، ایسا نہیں کہیں گے کہ شفقت نہیں ہے، کیونکہ ان کے حق میں شرعی دلیل موجود ہے. اور آگے فرماتے وفی النکاح مقاصد تربو علی المہر، یہ صاحبین کی اس قیاس کا جواب دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بیع شرع میں اگر وہ کمی زیادتی کرے ولی تو ان کا نافذ نہیں ہوگا،
فیصلہ، تو اس طرح نکاح میں بھی نہیں ہوگا۔ تو جواب دے رہے ہیں کہ نکاح میں بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں جو مہر پر بلند ہوتے ہیں، مہر سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اما المالیہ هو المقصود فی التصرف المالی، جہاں تک مال ہے تو وہ مالی تصرفات میں مقصود ہوتا ہے، بیع و شراء میں مال ہی مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے اگر بیع و شراء میں کمی زیادتی کرے گا باپ یا دادا تو ان کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، لیکن نکاح میں اگر وہ مہر میں کمی بیشی کرے تو ممکن ہے، اور بھی مقاصد ہوتے ہیں جو مہر سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اس لیے مہر میں اگر کمی بیشی کرے تو باپ دادا کا یہ فیصلہ نافذ ہوگا اور نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن بیع شرع میں اگر کرے، چونکہ وہاں پر صرف مال مقصود ہے، تو وہاں پر ان کا یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی دوسری وجہ کی بنا پر انہوں نے یہ چیز کم قیمت پر بیچ دی ہے یا زیادہ قیمت پر خرید لی ہے، تو اس وجہ سے، کیونکہ وہاں پر مال ہی مقصود ہوتا ہے، لیکن نکاح میں صرف مال مقصود نہیں ہوتا۔ اور جو صاحبین نے کہا کہ یہ شفقت باپ دادا کے علاوہ دیگر میں نہیں ہوتی، تو لہٰذا اگر وہ اس طرح کا فیصلہ کرے تو ان کا بھی یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، اسی طرح باپ دادا کا بھی نافذ نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں والدلیل وعدم نہ فی حق غیرہما، کہ جو شفقت کی دلیل ہے وہ باپ اور دادا کے علاوہ میں موجود نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ باپ اور دادا کے علاوہ اگر کوئی فیصلہ کرے اس طرح کا، چونکہ ان کے حق میں شفقت کی جو دلیل ہے یعنی قرب القرابہ، قریبی رشتہ دار ہونا، وہ موجود نہیں ہے، تو جب وہ موجود نہیں ہے تو وہ اگر اس طرح خلاف شفقت فیصلہ کریں گے تو نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم کہیں گے کہ شفقت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا اور ولایت شفقت کی بنیاد پر تھی، تو لہٰذا وہ اگر مہر میں کمی زیادتی کریں گے تو فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے حق میں شرعی دلیل موجود نہیں ہے، صرف شفقت کی بنیاد پر ان کو حق تھا اور ان کا فیصلہ شفقت کی بنیاد پر نہیں ہے ظاہری طور پر، تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ شفقت ہی نہیں ہے۔ لیکن باپ دادا کا فیصلہ اگرچہ بظاہر شفقت کے خلاف بھی ہو، لیکن ان کے حق میں شرعی دلیل موجود ہے قرب القرابہ، جو کہتی ہے کہ نہیں ان میں شفقت ہے، تو لہٰذا بظاہر ان کا فیصلہ اگرچہ شفقت کے خلاف بھی ہو تب بھی ہم کہیں گے کہ ان میں شفقت ہے اور یہ فیصلہ انہوں نے کسی شفقت کی بنیاد پر کیا ہوگا جو نظر نہیں آ رہا، اور وہ ہے نکاح کے اور بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ومن زوج ابنته وهي صغيرة عبدا او زوج ابنه وهو صغيرا امة فهو جائز، هذا قال وهذا عند ابي حنيفة ايضا، لان الاعراض عن الكفاء لمصلحة تفوقها وعندهما هو ضرر ظاهر لعدم الكفاء فلا يجوز الى آخره۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح کرائے، چھوٹی بیٹی کا، کسی غلام سے، یا اسی طرح کوئی شخص اپنے بیٹے، چھوٹے بیٹے کا نکاح کرائے کسی لونڈی سے، تو یہ جائز ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ باپ اگر اپنے چھوٹے بچی کا نکاح غلام سے کروائے یا اپنے بچے کا نکاح لونڈی سے کروائے تو جائز ہے، یہ امام صاحب کا مسلک ہے، اس لیے کہ بعض اوقات کف سے روگردانی کی جاتی ہے کسی ایسے مصلحت کی وجہ سے جو کف سے بہت بڑھ کر ہوتا ہے، یعنی کیونکہ آزاد غلام کا کف تو نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اس کف کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، نظر انداز کر دیا جاتا ہے کسی ایسی مصلحت کی بنیاد پر جو مصلحت کف سے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، تو لازمی بات ہے باپ کی نظر میں بعض اوقات بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں جو کف سے بھی بہت بڑھ چڑھ کر ہوتی ہے، اس وجہ سے باپ دادا اگر اس طرح کا فیصلہ کر تو یہ نکاح نافذ ہوگا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، اس لیے کہ ممکن ہے اس میں ایسی خوبی انہوں نے دیکھی ہو کہ جو کسی دوسرے میں نہ ہو، تو لہٰذا لازمی بات ہے یہ کف سے بہت بڑھ کر چیز ہے، اور کف اسی لیے ہوتا ہے تاکہ رشتہ قائم دائم رہے، تو باپ دادا نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہوگی جو رشتے کے دوام کے لیے کف سے بھی بڑھ کر ہے، اس وجہ سے انہوں نے کف کو نظر انداز کیا ہوگا۔
تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل ہے اور ان کے ہاں یہ مسئلہ ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے، یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ محض ظاہری طور پر ضرر اور نقصان ہے، اس لیے کہ کف کا کوئی اعتبار نہیں کیا والد نے۔ تو جب کف کا اعتبار نہیں کیا تو ظاہری طور پر یہ نقصان ہے، ضرر ہے۔ تو جب ظاہری طور پر نقصان اور ضرر ہے اور کف کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے تو اس وجہ سے یہ نقصان اور ضرر ہے۔ جب ظاہری نقصان اور ضرر ہے تو یہ نکاح وہ فرماتے ہیں نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں محض ضرر ہے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر ضرر نظر آ رہا ہے، لیکن ممکن ہے کوئی ایسی مصلحت ہو جو کہ باپ دادا کی نظر میں ہو اور کفر سے بڑھ کر ہو، اس لیے یہ نکاح درست اور جائز ہے۔ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَمَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهُوَ صَغِيرَةً عَبْدًا أَوْ زَوَّجَ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرًا أَمَةً فَهُوَ جَائِزٌ۔ فرماتے ہیں جو شخص اپنے چھوٹی بیٹی کا نکاح کرائے کسی غلام سے یا اپنے چھوٹے بیٹے کا نکاح کرائے کسی لونڈی سے تو یہ جائز ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں ہے، یہ مسئلہ بھی اسی طرح، یہ مسئلہ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں ہے، اس لیے کہ کف سے اعراض کیا جاتا ہے بعض اوقات کسی ایسے مصلحت کی وجہ سے تفوقہ جو کف سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ وعندہما، اور صاحبین کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں وَضَرَرٌ ظَاہِرٌ لِعَدْمِ الْكَفَاءَ، فرماتے ہیں صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ محض ظاہری ضرر ہے، نقصان ہے، اس لیے کہ اس میں کف کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا، کوئی کف نہیں ہے۔ جب ظاہری ضرر ہے فلا یجوز، تو یہ نکاح جائز بھی نہیں ہے۔ واللہ عالم، حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ بہرحال جو ظاہری طور پر مسائل ہے صاحب ہدایہ نے بیان کر دیے، باقی حقیقی علم اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ تو جو کچھ پڑھا سنا رب العالمین عمل